السلام علیکم مائی لولی ویورز، کیا حال ہے آپ سب کا؟ میں امید کرتی ہوں آپ سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو ویلکم بیک ہے جی آپ کا اندر ولاگ میں۔ تو آج کے ولاگ میں کیا بات کریں گے، ہم کس ٹاپک پہ بات کریں گے؟ تو آج کا جی ولاگ بڑا زبردست ہے، بڑا انفارمیٹیو ہے۔ مجھے امید ہے اس میں کافی باتیں آپ کو ملیں گی سیکھنے کے لیے، آپ کی انفارمیشن میں اضافہ کریں گی۔ تو ویڈیو کو لاسٹ تک آپ نے ضرور دیکھنا ہے، اور چلتے ہیں جی ولاگ کی طرف۔ تو یہ جی مجھ سے کسی نے ایک دو بندوں نے سوال بھی کیے تھے کہ آپ اس بات پر یعنی اس ٹاپک پر ضرور ویڈیو بنائیں کہ خاص طور پہ فرانس میں جب بندہ کوئی انٹر ہوتا ہے، یعنی ادھر آتا ہے، چاہے وہ سیٹل ہونے کے لیے آئے، وزٹ ویزا پہ آئے، کسی طرح بھی آئے، مطلب وزٹ ویزا پہ اگر آتے ہیں تو چلے اس کے لیے بھی ان کو انفارمیشن آج کی اس کے کام بھی آئیں گی، لیکن جو زیادہ جو انفارمیٹیو ہونے والی ویڈیو ہے وہ جو لوگ یہاں کام کرنے کے لیے آتے ہیں، یعنی یہاں انہوں نے رہنا ہے، کام کرنا ہے، اور جو فیملیز بھی یہاں آتی ہیں اپنے بچوں کو لے کر، تو آنے سے پہلے کیا کیا باتیں ان کے ذہن میں ہونے چاہیے، اور آنے کے بعد سب سے پہلے انہیں کیا کام کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلے اس بات سے شروع کرتے ہیں کہ جیسے اگر آپ اکیلے ہیں بشک یا آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں، جیسے بھی آئے ہیں، تو جیسے آپ مطلب اگر آپ ویزا لے کر آئے ہیں تو وہ سب سے بیسٹ بات ہے، یا پھر آپ جس طریقے سے بھی انٹر ہوئے ہیں فرانس میں، مطلب ظاہر ہے آپ جیسے بھی آئیں گے تو سب سے پہلے جو مسئلہ آپ کو درپیش ہوگا وہ یہی ہوگا کہ رہائش کا۔ تو ہمیشہ رہائش ڈھونڈتے ہوئے جہاں بھی آپ کو ملے، مطلب اپختموں میں ملے، پاویوں لیں، جو کچھ بھی، تو ایک بات آپ نے ذہن میں لازمی رکھنی ہے کہ ہمیشہ ایڈریس اپنے جو ہے نام سے لیں، کیونکہ مین جو فرانس میں جیسے ہی آپ آئیں گے نا، کسی بھی آپ دفتر میں جائیں گے، کوئی بھی آپ نے کام کروانا ہے، یہاں تک کہ صرف آپ نے فون کی ایک سم بھی لینی ہے، تو ویسے تو لوکل جو چیزیں ہیں وہ تو ظاہرہ وہ تو مل ہی جاتی ہیں، لیکن اگر آپ نے کسی مطلب جو یہاں کے ہوتی ہیں فون کی کمپنیاں بھی ہوتی ہیں نا، تو وہ بھی آپ سے ایڈریس مانگے گے آپ کے اپنے نام کا۔ تو سب سے پہلے آپ نے جو ایک بات ذہن میں رکھنی ہے وہ یہ کہ جہاں بھی آپ نے رہائش لینی ہے اور لازمی آپ نے اپنے نام پہ لینی ہے، کیونکہ یہ ہر جگہ جو آپ کا ایڈریس ہے نا آپ کے پراپر نام کا، تو یہ ہر جگہ آپ کو کام آنے والا ہے۔ مطلب آپ نے ایک ایڈریس اپنے نام کا لینا ہے، اور جو ہے جو بھی آپ نے اسٹوڈیو لینا ہے یا پختموں میں کوئی لینا ہے، پاویو لینا ہے، اگر آپ اپنی فیملی کے ساتھ ہیں، فیملی کو بھی سیٹل کرنا ہے، تو تب بھی آپ نے یہی کرنا ہے۔ دوسری بات کہ آپ نے او ڈی ایف وہاں کا جو ہوتا ہے وہ آپ نے اپنے نام نکلوانا ہے، کیونکہ وہ تو ظاہر آپ کا نام نکلوانا ہی آپ کو پڑے گا، اور اس کا وہ بہت بڑا مسئلہ نہیں ہوتا کہ آپ کو لازمی ان کے دفتر جا کر ہی جو ہے آپ وہاں کریں گے، اور اب وہ آپ کے یہ جو بجلی کا بل ہے وہ آپ کے نام آئے گا، کیونکہ یہ ایک ایڈریس آپ کا یہ ہوتا ہے، آپ کے جو رہائش کا ایڈریس ہوتا ہے، اور دوسرا یہ آپ کا جو بجلی کا بل ہوگا، تو وہ بھی بہت زیادہ کام آئے گا ہر جگہ جو آپ سے ڈیمانڈ کی جائے گی، جس بھی دفتر میں جائیں گے آپ۔ تو سب سے پہلے آپ نے یہ ضرور یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ جو بھی مطلب ڈاکومنٹیشن آپ نے شروع کرنی ہے وہ اپنے نام سے شروع کرنی ہے۔ تو کیونکہ جو لوگ یہاں پہلے سے رہ رہے ہیں ان کو کافی عرصہ ہو گیا، تو وہ تو ظاہرہ ان کو وقت کے ساتھ ساتھ ہر چیز کی سمجھ آ جاتی ہے، لیکن جو نیا آتا ہے فرانس میں انٹر ہوتا ہے یا یورپ میں کہہ لیں انٹر ہوتا ہے، تو اس کے لیے یہ چیزیں جو ہیں یہ ضروری باتیں ذہن میں رکھنی بہت ضروری ہیں اور سمجھنا ضروری ہیں، کیونکہ بعض دفعہ کتنے لوگوں کو کتنے مہینے نکل جاتے ہیں کہ کسی چیز کو سمجھنے میں، نہ ان کو کوئی بتانے والا ہوتا ہے اور نہ کوئی ان کو گائیڈ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو اس لیے کچھ ایسی ضروری باتیں ہیں کہ ہو سکتا ہے آج کے بلاگ سے آپ کو مدد ملے۔ تو یورپ کے باقی کنٹریز کی طرح فرانس میں بھی بہت زیادہ ایسی بینیفٹس ہیں جو کہ آپ جب یہاں آتے ہیں رہتے ہیں تو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو باری باری وہ ملتی جاتی ہے، کیونکہ جیسے ہی کوئی آتا ہے تو وہ یہ نہیں ہے کہ آتے ساری آپ کی ہر وہ جو ہے مسئلہ حل ہو گیا اور ہر وہ آپ کو بینیفٹس ملنے شروع ہو گئے ہیں۔ کچھ ایسے ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کا وہ ٹائمنگ پوری ہوگی، یعنی 3 مہینے 6 مہینے یا سال کا عرصہ گزرے گا تو اس کے بعد ہی آپ کی شروع ہوگی، اور کچھ ایسی ہیں جو فوری طور پر آپ کو مل جاتی ہیں جیسے ہی آپ فرانس میں آتے ہیں، بشک آپ کے پاس پیپرز ہیں نہیں ہیں۔ تو اس میں جی سب سے پہلی اور بہت ضروری اہم بینیفٹ اور سہولت جو کہہ لیں جو کہ ادھر فرانس کے کنٹری میں آپ کو کام آئے گی وہ یہ ہے کہ ہیلتھ کیئر۔ یہاں کا سسٹم بڑا زبردست سسٹم ہے،
اور بلکہ پورے یورپ کا ہی نہ کہہ لیں. خیر کچھ ملکوں میں اب تھوڑی اس کی حالت خراب ہو رہی ہے، لیکن پھر بھی فرانس میں جو ہیلتھ کیئر کا سسٹم ہے بڑا اچھا زبردست سسٹم ہے. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ آپ کے پاس جو ہے پیپر ہیں یا نہیں ہیں، لیکن آپ کو ہیلتھ کیئر ضرور ملے گا، یعنی آپ کو جو سہولت ہے میڈیکل کی سہولت ہے وہ ضرور آپ کو ملے گی. تو یہ کیسے آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں؟ اسی لیے جیسے میں نے پہلے بھی شروع میں آپ کو بتایا ہے کہ لازمی جو بھی آپ ایڈریس ہے آپ نے اپنے نام پہ لینا ہے، اور ODF، یہ دو چیزیں جب آپ کے نام ہوں گی اور آپ کے پاس ہوں گی تو آپ اس کے بعد ہی یہ جو ہے میڈیکل کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے یہ کہ کم از کم آپ فرانس میں انٹر ہوں اور آپ کو 3 مہینے کمپلیٹ ہو جائیں اور یہ 2 چیزیں آپ کے نام ہو، تو پھر آپ نے جانا ہے جو ہیلتھ کیئر کا یہاں ادارہ بنا ہوا ہے جس کو ایشورنس مالادی کہتے ہیں، اس میں آپ نے جانا ہے اور اپنا جو آپ کے پاس پاسپورٹ ہے اور ویزا لگا ہوا ہے یا نہیں ہے یا جس طرح بھی ہے، وہ پاسپورٹ آپ نے یعنی آئیڈینٹی آپ کے پاس لازمی ہو وہ آپ نے لے کے جانی ہے، اور یہ 2 چیزیں جو آپ کے نام ہوں گی یہ آپ نے لے کے جانی ہے. تو پھر آپ نے جا کر وہاں ڈیمانڈ کرنی ہے، وہ آپ کو ایک فارم دیں گے، وہ فل کرنا ہے اور آپ نے وہاں جو ہے ڈپوزٹ کر دینا ہے فارم. تو میکسیمم 3 یا 4 مہینے میں آپ کو اس کا جواب آ جائے گا. اور یہ جو سہولت ہے، سب سے پہلے جو آپ کو یہ کارڈ ملے گا وہ ان لوگوں کے لیے ہوتا ہے کہ جن کے پاس کوئی پیپرز نہیں ہوتے، مطلب جیسے کارڈے سے جور وغیرہ کر لیں، PR کر لیں، کچھ بھی نہیں ہوتا. لیکن پھر بھی یہ بہت اچھا یہ یورپ کا سسٹم ہے کہ یہ لوگ بندے کو ایسے نہیں چھوڑتے. کم از کم اس کی بنیادی جو ضرورت ہے یعنی صحت کی یا کھانے کی، تو وہ یہ 2 چیزیں وہ ضرور فراہم کرتے ہیں. اسی طرح اگر کھانے کے معاملے میں آ جائیں تو اگر آپ کا اپنا کوئی سسٹم ہے تو وہ تو سب سے بہتر ہے، اگر نہیں ہے تو پھر بھی، اور اگر آپ کا کوئی مطلب انتظام نہیں ہے تو کوئی اس میں فکر والی بات نہیں ہوتی. آپ نے یہاں کی میری میں جانا ہے اور میری میں جا کر ان کو بتائیں کہ اس طرح میرے پاس نہ ابھی تک فی الحال کوئی رہائش ہے اور نہ کھانے کا کوئی انتظام ہے، تو وہ آپ کی ضرور ہیلپ کرتے ہیں. یعنی ہوٹل آپ کو شروع میں دے دیتے ہیں، لیکن اس کے لیے بھی 1-2 یہ ڈاکیومنٹس جو ہیں یہ آپ کے پاس ہونے چاہیے. اور پھر جو کھانے کا ہے تو وہ بھی ان کے 2 ادارے آگے سے بنے ہوئے ہیں، رستگاں دو کوخ اور ایک خواوش کا ادارہ. تو وہ شروع میں آپ لوگوں کے جو شروع میں آتے ہیں جن کے پاس اتنے وسائل بھی نہیں ہوتے، شروع میں ظاہر ہے کس کے پاس اتنے پیسے ہوتے ہیں کہ ہر چیز اور فوراً سے اس کو مل جائے، اور تو تب تک یہ آپ کے یہ 2 ادارے انہوں نے بنائے ہوئے ہیں جو کم از کم آپ کو ایک بندے کو بھوکا نہیں سونے دیتے. تو وہ آپ کو کھانے کی چیزیں فراہم کرتے ہیں. تو اس طرح اور بھی کافی بینیفٹس ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو ملتے ہیں، جیسے تعلیم ہو گئی وہ بھی یہاں فری ہے. اس کے علاوہ بھی تو اس کے علاوہ اکوموڈیشن کے لیے یعنی جو آپ رہ رہے ہیں جو بھی پاویو یا پختمو جس میں بھی ہے، تو ادھر گورنمنٹ کا ادارہ ہے جہاں آپ ہیلپ کے لیے ایڈ کے لیے ڈیمانڈ کر سکتے ہیں، اور وہ آپ کے غصص دیکھتے ہیں اور یعنی آپ کی منتھلی انکم کتنی ہے، اور آپ نے جو گھر لیا ہوا ہے اس کی پیمائش کریں گے اور جتنے وہ کارے میٹر ہوگا اس حساب سے پھر آپ کو ایڈ دی جائے گی. تو اس کے علاوہ بھی اور 2-3 بینیفٹس ہیں، تو وہ چلیں آنے والے بلاگ میں ڈسکس کریں گے. تو مجھے امید ہے آج کا یہ بلاگ انفارمیٹیو آپ کو پسند آیا ہوگا اور ان لوگوں کے لیے کچھ نہ کچھ ہیلپ ثابت ہوگی جو بالکل نیو آتے ہیں یہاں، تو ان کو سمجھ نہیں لگتا کہ ہم نے کون سے ٹریک پہ چلنا ہے. اور کیونکہ ایک دفعہ آپ کو ٹریک کی سمجھ آ جائے نا تو پھر وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے منزل پہ انسان پہنچ ہی جاتا ہے. تو مجھے امید ہے آج کا یہ بلاگ آپ کو پسند آیا ہے. تو ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو یا بلاگ میں، تب تک اللہ حافظ.